In today's developments, former Punjab Chief Minister Usman Buzdar quit politics. میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں. آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, بڑی مختصر سی, کچھ 9 مئی کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, کیونکہ جو ہمارے نیشنل انسٹالیشنز تھے جن کو نقصان پہنچایا گیا وہ پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت تھے. میرے خیال میں ہمیں اس قسم کے واقعات سے گریز کرنا چاہیے, اور یہ تمام جو واقعات ہیں یہ قابل مذمت ہیں. میرے سمیت میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بھی شہری نہیں ہوگا جو ان واقعات کی مذمت نہ کرے. اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کی جو فوج ہے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. اور جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دی ہے. اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں تمام اسٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں. یہی میری پاکستان کے تمام لوگوں سے گزارش ہے, اور میری نیک تمنائیں بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی خیریت سے رکھے. پاکستان زندہ باد. پاکستان جو مختلف شہروں میں جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور جو ابھی تک اریسٹ ہیں؟ جی بالکل, میرے خیال میں جو بے گناہ لوگ جو اریسٹ کیے گئے ہیں یا جن کے اوپر کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں, میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہوگی کہ ان بے گناہ لوگوں کو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. دیکھیں جی, جہاں تک میں اپنی بات کروں, جب سے میں نے 3 سال 7 مہینے صوبہ پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے, اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے صوبہ کے عوام کی خدمت کی ہے, اور ہمیشہ شرافت کی سیاست کو میں نے فروغ دی ہے. تقریباً 14 مہینے ہو گئے میں اپنے کیسز فیس کر رہا ہوں مختلف عدالتوں کے اندر. Meanwhile, fashion designer Khatija Shah was presented before an anti-terrorism court in Lahore, while Chaudhry Parvez Ilahi was discharged in a corruption case by a Lahore court, only to be re-arrested from outside the court premises by anti-corruption establishment Gujranwala in a separate case. On the other hand, an anti-terrorism court extended PTI chairman's bail in cases linked to May 9th violence, including vandalizing Corps Commander House and Askari Tower. Regarding negotiations, Interior Minister Rana Sanaullah has said that serious dialogue can only be held with Prime Minister Shehbaz Sharif. Responding to his statement, PTI's Hamad Azhar said the party's offer for negotiations was for the real decision makers and not the puppets. Lawyer and human rights activist Mohammad Jibran Nasir returned home a day after he was abducted by unidentified men from outside his residence in Karachi. دیکھیے, پاکستان کے اندر لاپتہ ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے, بٹ تمام تر دوست اور ساتھی, بالخصوص صحافی حضرات اور خواتین, میری اپنی برادری, وکلا اور بار کاؤنسل, سول سوسائٹی اور سیاستدان جنہوں نے دعا بھی کی اور ان کی کاوشیں بھی تھیں, جن کی وجہ سے میں گھر واپس آ گیا ہوں بخیریت, اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یقینی طور پہ میرا کچھ عزم رہا ہوگا, کچھ میری جدوجہد رہی ہوگی, جس کی وجہ سے ان تمام احباب نے ضروری سمجھا کہ میری بازیابی کے لیے یہ آواز اٹھائیں, تو وہ جدوجہد بھی قائم رہے گی, وہ عزم بھی اپنی جگہ قائم ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ تمام صحافیوں کا بھی یہاں پہ اکٹھا ہونے. تھینک یو. Earlier in the day, a protest was held outside the Karachi Press Club where civil society, human rights activists and lawyers demanded his release. Several activists, lawyers and journalists have condemned Jibran's abduction and called for his immediate release. The US Senate on Thursday passed bipartisan legislation backed by President Joe Biden that lifts the government's $31.4 trillion debt ceiling, averting what would have been a first-ever default. The Senate voted 63 to 36 to approve the bill that had been passed on Wednesday by the House of Representatives as lawmakers raced against the clock following months of bipartisan bickering between Democrats and Republicans. The Treasury Department had warned it would be unable to pay all its bills on June 5th if Congress failed to act by then. Before the final vote, senators tore through nearly a dozen amendments, rejecting all of them during a late-night session in anticipation of Monday's deadline. With this legislation, the statutory limit on federal borrowing will be suspended until Jan 1st, 2025. Unlike most other developed countries, the United States limits the amount of debt the government can borrow regardless of any spending allocated by the legislature.